کہ لاہور میں ایک خاتون ہے کہ جس کا شوہر مار کر اس کو گھر سے نکال دیتا تھا اور پریشان اس کو کرتا تھا اور ہر وقت اس کو ڈانٹتا تھا، پیٹتا تھا، مارتا تھا اور بالکل بھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا، اور وہ خود گناہوں میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے وہ خاتون بیچاری بے حد پریشان تھی۔ تو ہم نے اس کو یہی آیت الکرسی کا عمل بتایا، تو جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے لگا ہے۔ واللہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کے قدموں میں ہی سمجھ لے کے بیٹھ چکا ہے، اور اس کا بڑا احترام بھی کرتا ہے اور اس کو بڑی رسپیکٹ دیتا ہے، اور حق زوجیت کے حوالے سے جس طرح شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے اسی طریقے سے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ خاتون بہت خوش ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے آیت الکرسی کا یہ عمل اپنی ساری زندگی کے لیے جاری رکھ دیا ہے۔ میں نے آیت الکرسی کے اس عمل سے شوہر کے ہاں بھی مقام پایا ہے اور اپنے سسرال پہ بھی مقام پایا ہے، اور عزت پائی ہے، اور رزق بھی اللہ رب العزت نے بے بہا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے یقیناً یہ بے حد مجرب ہے۔ مجھے انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر بہت سارے سوالات ملے کہ جی رمضان کریم میں یا کوئی عام دنوں میں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے حب اور تسخیر کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ یعنی اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ایک قسم کی بے دینی اور جہالت ہی سمجھ لیں کہ جو گھروں میں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کہیں بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت ہے اور کہیں شوہر کو اپنی بیوی سے شکایت ہے۔ بہت ساری بہنوں بیٹیوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ شوہر نے لڑ کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اور بہت سارے بھائیوں نے بھی یہ پوچھا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ روٹھ کر میکے میں چلی گئی ہے، اب آتی نہیں ہے، رابطہ نہیں کرتی ہے۔ میں اس حوالے سے بہت پریشان ہوں۔ تو یہ واقعتاً مسئلہ اس وقت بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ قوت برداشت اور حوصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کی زیادہ تر جو وجوہات بن رہی ہیں، جو چیزیں، وہ ہے دین سے دوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ اکرام کی تعلیمات اور ان کی سیرت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کیا تھی، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ایمان والی جو خواتین گزری ہیں، صحابیات گزری ہیں، اللہ والی گزری ہیں، وہ اپنے خاوند کی کس طرح اطاعت اور فرما برداری کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو کیا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کتنی عزت کرے، کتنا رسپیکٹ دے، کتنی عزت کرے، کتنا احترام کرے۔ یہ چیزیں جب ہم شریعت سے دور بھاگ گئے ہیں تو شیطان نے ہمارے بیچ میں خلل ڈالنا شروع کیا، اور جو ہے نا ہمارے معاملات کو خراب کرنا شروع کیا۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی کا عمل دوں گا۔ یقین جانیے جس طرح چھری کا کام ہوتا ہے کاٹنا، یعنی چھری کاٹتی ہی ہے ہر صورت میں، یہ عمل شوہر کے اوپر اثر کرے گا ہر صورت میں۔ اس کی ایسی کی تیسی کی کہ وہ آپ کو گھر میں سے نکال دے شوہر، اور یقین جانے اس کی خیر نہیں ہے کہ وہ ہوتا کون ہے کہ جو اپنی بیوی کو عزت نہ دے۔ جس دن اس نے شادی کی تھی اس دن اس نے گویا کہ یہ عہد کیا تھا کہ میں ہر غمی اور خوشی میں اپنی بیوی کا ساتھ دوں گا، تو اب وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ آیت الکرسی کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا شوہر راہ راست پر آئے گا، اگر بیوی غلطی پر ہے تو وہ راہ راست پر آئے گی، اور ساس اور نندوں وغیرہ کے لیے بھی، آپس میں درانیوں جٹھانیوں کے لیے بھی یہ عمل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں ایک خاتون ہے کہ جس کا شوہر مار کر اس کو گھر سے نکال دیتا تھا اور پریشان اس کو کرتا تھا، اور ہر وقت اس کو ڈانٹتا تھا، پیٹتا تھا، مارتا تھا، اور بالکل بھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا، اور وہ خود گناہوں میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے وہ خاتون بیچاری بے حد پریشان تھی۔ تو ہم نے اس کو یہی آیت الکرسی کا عمل بتایا، تو جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے لگا ہے۔ واللہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ
اس کے قدموں میں ہی سمجھ لے کے بیٹھ چکا ہے، اور اس کا بڑا احترام بھی کرتا ہے اور اس کو بڑی رسپیکٹ دیتا ہے، اور حق زوجیت کے حوالے سے جس طرح شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے اسی طریقے سے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ خاتون بہت خوش ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے آیت الکرسی کا یہ عمل اپنی ساری زندگی کے لیے جاری رکھ دیا ہے۔ میں نے آیت الکرسی کے اس عمل سے شوہر کے ہاں بھی مقام پایا ہے اور اپنے سسرال پہ بھی مقام پایا ہے، اور عزت پائی ہے، اور رزق بھی اللہ رب العزت نے بے بہا دیا ہے۔ تو آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہت خوبصورت بڑا زبردست عمل ہے۔ کرنا کیا ہے کہ کسی بھی ٹائم، آپ کے لیے پابندی بھی نہیں ہے کہ میں جس طرح بتاتا ہوتا ہوں نا کہ یہ عمل آپ صبح کے وقت کریں، یہ شام کے وقت کریں، یہ فلاں ٹائم کریں، یہ مغرب کے بعد کریں، یہ تہجد کے ٹائم، اس کے لیے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک، لیکن کرنا یہ بہر صورت ضروری ہے۔ مخصوص ایام کو چھوڑ کر بقیہ دنوں میں عورتیں کریں اور مرد ہر حالت میں کرے اس کو باوضو ہو کر، ہاں جی، تسبیح لے لے بس چلتے پھرتے کام کاج کے دوران، یا بیٹھ کر، یا کسی بھی صورت میں۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ بیٹھ کر اچھے طریقے سے اطمینان سے یہ تسبیح کی جائے، اور ویسے اگر ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر کام کاج کے دوران اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ عمل آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ عمل کام کرے گا، انشاءاللہ العزیز اپنا پورا اثر دکھائے گا چند ہی دنوں میں۔ میں تو کہتا ہوں پہلی مرتبہ جب آپ لوگ عمل کریں گے تو آپ کو پہلے ہی دن اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ البتہ چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز یہ جو مسئلہ ہے نا کہ شوہر نے نکال دیا ہے، جو عورتیں اپنے گھروں میں میکے میں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، شوہر نے نکال دیا، وہ عمل کرے انشاءاللہ وہ مجبور ہوگا کہ وہ واپس بلا لے گا۔ بے حد یہ مجرب ترین عمل ہے، اللہ کی مہربانی اور توفیق سے آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔